وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 218 میں سورۃ الکہف آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 76 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. کلمت فانطلقا میں الف ہے لیکن یہ حمزہ وصل ہے، لہذا ہم حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. فا کے بعد حرف نون کو پڑھیں گے. یہاں کیونکہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد حرف تو ہے، تو حروف الاخفاء میں سے ہے، اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، لہذا ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. فانطلقا تو حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں تو کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. فانطلقا. کلمت حتی میں ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے کیونکہ حرف تا پہ تشدید ہے، لہذا ہم تا کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف تا ہے تو یہ 2 تا ہے، تا ساکن اور تا متحرک. تا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اس پہ مد کا بھی علامہ ہے. یہ مد جائز منفصل ہے اور مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت اذا میں دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت لقیا میں قاف کو ہمیں موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت غلامن میں غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے ہے، لہذا ہمیں حرف الغین کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. آخری میں میم پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف الفاء آتا ہے. کلمت فقتلہ فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. غلاما فقتلہ. کلمت فقتلہ میں فا پہ قاف پہ تا پہ اور لام پہ چاروں پہ زبر ہے، لہذا ہمیں یہ چاروں زبر کو برابر سے ادا کرنا ہے. آخری میں حرف الہا ہے. اگر ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو ہا پہ جزم سے رکیں گے، لیکن یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو کیونکہ اس پہ الٹا پیش ہے تو یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا. ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. فقتلہ قال. کلمت قال میں قاف کو اور اس کے بعد مد الف کو دونوں کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھیں گے. کلمت اقتلتا میں لام ساکن کو ظاہر کریں گے. کلمت نفسن میں آخر میں سین پہ تنوین زبر ہے، پھر زے آتا ہے. کلمت زکیہ زے حروف الاخفاء میں سے ہے، لہذا ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. نفسا زکیہ. کلمت زکیہ میں یا کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. آخر میں تا پہ تنوین زبر ہے اور اس پہ چھوٹی سی میم بھی ہے. یہاں حکم ہے قلب. قلب کا معنی ہے بدل دینا. ہمیں تنوین کو میم میں بدل کے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. زکیۃ بغیری. کلمت بغیری میں غین کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں کیونکہ را کے نیچے زیر ہے لہذا یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہمیں حرف الرا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت نفسین کے آخری میں سین کے نیچے تنوین زیر ہے،
پھر حرف اللام ہے کلمت لقد. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا. تو ہم یہ تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نفس لقد. کلمت لقد میں آخر میں دال پہ جزم ہے. ہمیں حرف دال کو قلقلہ سے پڑھنا ہے اور قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا. تو ہم حرف دال کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. لقد جئت. کلمت جئت میں یہاں حمزہ ہے. ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. کلمت شیئن میں آخری میں حمزہ پہ تنوین زبر ہے. پھر حرف النون ہے کلمت نکرہ. نون حروف الادغام بغنہ میں سے ہے لہذا ہم تنوین کو نون میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. شیئن نکرہ. کلمت نکرہ میں کاف ساکن ہے لہذا ہمیں کاف کو ہمزے سے پڑھنا ہے اور ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے نکرہ. آخری میں را پہ تنوین زبر ہے. ہم یہ کلمہ پہ رکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے رکیں گے اور یہاں حرف را کا حکم ہے تفخیم لہذا ہمیں مد الف کو بھی بھاری آواز میں پڑھنا ہے. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. کلمت علم کے آخری میں میم ساکن ہے تو ہم میم کو ظاہر کریں گے. کلمت اقل کے آخری میں لام ساکن ہے. پھر حرف اللام ہے کلمت لکا. یہاں حکم ہے ادغام. ہمیں پہلے لام کو دوسرے لام میں ملا کے ایک ہی لام اور تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے. اقل لکا. کلمت انکا میں نون کے تشدید کو ظاہر کریں گے. کلمت لن کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف تا ہے کلمت تستطیع. تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. لن تستطیع. کلمت تستطیع میں یہاں سین ساکن ہے کیونکہ سین بھی حروف الہمز میں سے ہے تو ہم سین کو ایسے پڑھیں گے تستطیع. یہاں حرف تا ہے اور اس کے بعد تو ہے. تا حروف الترقیق میں سے ہے تو ہمیں تا کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے اور کیونکہ تو حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم حرف تو کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت معیہ میں میم پہ زبر ہے, عین کے نیچے زیر ہے اور یا پہ زبر ہے. ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت صبرہ میں صاد کا حکم ہے تفخیم تو ہمیں صاد کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. حرف البا پہ جزم ہے کیونکہ با بھی حروف القلقلہ میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے. صبرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. کلمت ان کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف السین ہے کلمت سألتک. سین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. ان سألتک. کلمت سألتک میں لام ساکن ہے تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے اور حرف تا کو پیش سے پڑھیں گے. کلمت عن کے آخری میں نون ساکن ہے. پھر حرف الشین ہے. شین حروف الاخفاء میں سے ہے لہذا ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. عن شیئن. کلمت شیئن کے آخری میں حمزہ کے نیچے تنوین زیر ہے. پھر حرف البا ہے کلمت بعدہا. یہاں بھی حکم ہے قلب تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. شیئن بعدہا. کلمت بعدہا میں عین ساکن کو ظاہر کریں گے. کلمت تصاحبنی میں صاد ہے اور اس پہ کھڑا زبر ہے تو ہمیں یہ دونوں حرف کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھنا ہے. تصاحبنی. حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے کیونکہ با پہ جزم ہے
لہذا ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے۔ کلمت قد میں حرف الدال کو قلقلہ سے پڑھیں گے کیونکہ اس پہ جزم ہے۔ کلمت بلغت میں یہاں غین ساکن ہے تو ہمیں غین کو ظاہر کرنا ہے اور ہم اسے موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف اللام ہے کلمت لدنی، یہاں حکم ہے ادغام بغیر غنہ، تو ہم یہ حکم کو بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ ادا کریں گے۔ من لدنی، کلمت لدنی میں نون کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے۔ کلمت عذرا میں دال کو ظاہر کریں گے کیونکہ یہاں دال ساکن ہے تو ہمیں دال کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں را پہ تنوین زبر ہے، ہم یہ کلمہ پہ روکیں گے تو تنوین زبر پہ مد الف سے روکیں گے۔ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے میں حد کو پہنچ گئے ہیں۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔